یہ مقدس وراثت آپ تک پہنچا گئے، ان کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے ایک سورہ فاتحہ ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا تلاوت سورتين مجلس اعزاء و صالح ذکر، اذکار، افکار جو پیش کیے گئے ہیں، سب کا اجر و ثواب ارواح طیبہ انبیاء و مرسلین، شہداء و صدیقین، چار معصومین علیہ السلام کی بارگاہ قدس میں ہدیہ کرنے کے بعد جتنے بھی اہل ایمان بولے ایمان لے کر آخرت کے راہی ہوئے اور جنہوں نے مراکز دینیہ کی تعمیر و تاسیس و ترقی میں حصہ لیا اور ہمارے لیے نور پہنچا کر گئے، ان سب کی بخشش، مغفرت اور بلندی درجات کے لیے باوجود بلند شہداء اسلام، شہداء کربلا اور شہداء مکتب کربلا، جن کی قربانیاں ہمارے مومن ہونے کا وسیلہ بنی، ان تمام کی شہادتوں کی عظمت کو سلام پیش کرنے کے لیے جن ظالموں، قاتلوں اور دہشت گردوں نے ان کا خون بہایا اور اپنے منحوس سزائیں پر عمل کیا، بلکہ ابھی تک اپنے اس منحوس ارادے سے باز نہیں آئے، ان تمام ظالموں اور قاتلوں کی شکست و ذلت اور ان کی رسوائی کے لیے اور دنیا و آخرت کی بربادی کے لیے تعجیل فرج حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله أن يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين۔ أما بعد، فقال الله العظيم
كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلى نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ صلوات۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہماری بدنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس وسیع و عریض کائنات کا نظام خلق کیا، اور یہ نظام اتنا وسیع ہے کہ اس کی نصرتوں کو آج تک بھی سائنسدان ماپنے اور سمجھنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ خود ہی کہتے ہیں جتنی کائنات پہ ہم نے نظر رکھی ہے وہ تھوڑی ہے، اور جس تک ہم نہیں پہنچ پائے وہ زیادہ ہے۔ سائنس کی سب سے زیادہ ترقیوں کے باوجود سائنسدان اللہ کی اس کائنات کی وسعتوں کو سمجھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ ساری جو ظاہری کائنات ہے یہ کس کی خدمت کر رہی ہے اور ہماری کس ضرورت کو پورا کر رہی ہے، تو مختصر یہی کہا جا سکتا ہے کہ اتنی وسیع اور اس کائنات اس انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ انسان ہے مخدوم کائنات، تو جو مخدوم کائنات بیٹھا ہے وہ ان ہستیوں کے صلوات بھیجے جن کے صدقے اللہ نے کائنات خلق کی۔ یہ وہی مفہوم ہے اور مضمون ہے جو حدیث قدسی میں بیان کیا گیا ہے، جس میں یہ حدیث قدسی نقل ہوئی ہے، وعزتی و جلالی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمر منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک تسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الحساب۔ یہ ساری کائنات، اس کا تذکرہ مختلف حوالوں سے اللہ نے کیا ہے، لیکن یہ ساری کائنات اس دنیا کی کائنات کا تصور ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ سب کچھ میں خلق نہ کرتا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ بحر، نہ بار، نہ شمس، نہ قمر، کچھ بھی خلق نہ کرتا۔ اگر کی ہے تو فقط اور فقط ان 5 کی محبت میں جو چادر زہرا محمد آل بیت محمد صلوات۔ لیکن یہ زمین کیا کر رہی ہے، آسمان کیا کر رہا ہے، سورج کیا کر رہا ہے، چاند کیا کر رہا ہے، تو جس کا خلاصہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ساری کائنات ہم انسانوں کی جسمانی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جسمانی ضروریات کو آپ نے سمجھ لی، آپ کو بھوک لگتی ہے وہ بھی آپ کے جسم کی ضرورت ہے، آپ کو پیاس لگتی ہے وہ بھی ایک جسمانی ضرورت ہے، اور اس قسم کی تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ خلاصہ یہ کہ یہ ساری کائنات کیا کر رہی ہے، ہم انسانوں کی بدنی ضروریات کو۔ لیکن کیا انسان فقط بدن ہے یا بدن اور روح دونوں کا مجموعہ ہے؟ جو لوگ
جگہ بیٹھے ہیں وہ ایک روحانی صلوات تلاوت فرمائیں۔ تو جس طرح ہمیں جسمانی ضروریات لاحق ہیں، کیا اسی طرح ہمیں روحانی ضروریات بھی لاحق ہیں یا نہیں؟ یعنی جسم کو جیسے ضرورت پڑتی ہے وہی یہ کائنات اپنی خدمت کے ذریعہ جسم کی ضرورت کو پورا کر دیتی ہے، اسی طرح کہ ہماری روح کو بھی کوئی ضرورت لاحق ہوتی ہے یا نہیں؟ اس روح کی ضرورت کو کیا یہ کائنات پورا کرتی ہے؟ کیا سورج پورا کرتا ہے؟ کیا چاند پورا کرتا ہے؟ کیا زمین پورا کرتی ہے؟ کیا آسمان پورا کرتا ہے؟ کیا شمس و قمر اس کو پورا کرتے ہیں؟ نہیں، روحانی ضروریات کو پورا کرنے کا کیا اس خالق لم یزل لا یزال نے کوئی نظام بنایا ہے یا نہیں، اور کیا اسے ایسا نظام بنانا چاہیے یا نہیں؟ اگر تو اس کا خلق کرنے کا مقصد فقط ہمارے جسموں کو خلق کرنا ہوتا تو پھر میرے خیال میں ہم سے بڑے بڑے جسم والے جانور موجود ہیں، ہم سے بڑے بڑے جسم والے حیوانات موجود ہیں، اللہ نے ان کا نظام بنایا ہے، وہ جنگلوں میں رہتے ہیں، کھانا بھی کھا لیتے ہیں، پانی بھی پی لیتے ہیں، اپنی دیگر تمام ضروریات کو پورا کر لیتے ہیں۔ تو ہم جسمانی ضروریات کو اپنا اصلی ہدف نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو جسم کے ساتھ ساتھ روح سے نوازا ہے۔ اب آپ فرمائیے روح افضل ہے یہ جسم؟ سچی گل کر رہے ہیں، یہ میرے عقل میں نہیں ہے۔ روح اہم ہے یا جسم اہم ہے؟ روح اہم ہے۔ روح کی ضروریات کو بھی وہ خالق پورا کرنے کی ضمانت لے یا فقط جسم کی ضروریات کو خلق کرے؟ وہ ذمہ داری کس کی ہے؟ روحانی ضروریات کو پورا کرنے کا نظام بنانا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ جس نے روح دیا ہے، جس نے جسم دیا ہے، جسم کی احتیاجات کو پورا کرنے کا انتظام بھی وہ کرے، اور روح کی ضروریات کو بھی پورا کرنے کا انتظام وہ کرے، کہ وہی رب العالمین ہے۔ اور یہی وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ آیا اس نے روح کی ضروریات کو پورا کرنے کا انتظام فرما دیا ہے یا بھی فرمائے گا؟ جی فرما دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس انتظام کی طرف ایک اشارہ اس آیت میں ہے کہ اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہدایت کے لیے دین حق بھیجا ہے، اور دین حق کو تم تک پہنچانے کے لیے اپنا سب سے بڑا رسول بھیجا ہے۔ بلند صلوات۔ پروفیسر صاحب نے نہج البلاغہ جیسی عظیم کتاب سے جو اقتباسات آپ کے سامنے ذکر کیے، اس کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو سب سے افضل قرار دے کر آپ کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آیا رسول اعظم کو بھیجنا یہ اللہ کا بڑا احسان ہے یا اس کائنات کو خلق کرنا اللہ کا بڑا احسان ہے؟ پتہ نہیں کیا سمجھنے کے لیے زمین، آسمان، شمس و قمر، سب کچھ یہ پوری کائنات یہ بھی اللہ نے خلق کیا اور ہم پہ احسان کیا۔ کیوں احسان کیا؟ اگر وہ ہمیں بھوک لگتی اور کھانے کا انتظام نہ ہوتا، پیاس لگتی پانی کا انتظام نہ ہوتا، اور ضروریات لاحق ہوتی اور انتظام نہ ہوتا تو ہم محروم ہوتے۔ اور کتنا بڑا احسان ہے اس کا جس نے ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے کا نظام بنایا ہے۔
تو اللہ کا احسان ہے، لیکن اس نے ہماری ہدایت کے لیے اور ہماری روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو انتظام فرمایا ہے، اس انتظام کے خلق کرنے اور بنانے کے اعتبار سے وہ بڑا محسن ہے یا زمین پیدا کرنے کے اعتبار سے بڑا محسن ہے؟ اس کا احسان زمین پیدا کی یہ بڑا احسان ہے، یا اس نے اپنے رسول کو بھیجا یہ بڑا احسان ہے؟ جو لوگ مادی ہیں، جو مادی ادیان کو مانتے ہیں، جن کا کام فقط کاسمیٹکس سے چلتا ہے، بدن سونا ہونا چاہیے، بدن چنگا لگنا چاہیے، چہرہ مزیدار ہونا چاہیے، یہ وہ سارا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں بدن کی نمائش اور حفاظت کے لیے جو بجٹ خرچ ہو رہا ہے وہ زیادہ ہے، یا روح کی اصلاح کے لیے جو بجٹ خرچ ہو رہا ہے وہ زیادہ ہے؟ میں سوال کی جا رہا بندے سمجھ لیا بازار میں روح کی ضروریات کو پورا کرنے والی چیزیں زیادہ ملتی ہیں یا جسم کی ضروریات کو پورا کرنے جی؟ دکان کس کا زیادہ چلتا ہے؟ بزنس کس کی زیادہ چمکتی ہے؟ جسم والوں کی۔ عوام الناس بالخصوص وہ جو دین حق کو نہیں مانتے، وہ فقط جسم کو ہی اصل سمجھتے ہیں اور جسم کی ہی ضروریات کو پورا کرنے کو اہمیت دیتے ہیں، اور اسی پر سارا خرچ بھی کرتے ہیں، اور اس پہ ساری ان کا کاروبار بھی چلتا ہے۔ اور مغرب تو اس کا پجاری ہے، مشرق بھی اسی کا پجاری ہے۔ مغرب والے بھی سارے بدن کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، مشرق والے بھی سارے بدن کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ چین میں کیا ہو رہا ہے، روس میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، مغربی یورپ میں کیا ہو رہا ہے، یورپ میں کیا ہو رہا ہے، یہ سارا اگر خلاصہ کرو تو ان کا تو سارا ہدف انسانی جسم کی ضروریات کو پورا کر کے اپنی حکومت چلانا ہے۔ روح کی ضروریات کو کون خیال کرتا ہے؟ جو روح کو مانتا نہیں وہ روح کی ضروریات کا کیا خیال کرتا ہے؟ روح کی ضروریات کو وہ اہمیت دیتا ہے جو روح کو مانتا ہے، اور روح کو اپنے لیے اہم وہ سمجھتا ہے جو اسے مانتا ہے جس سے اللہ نے روح کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یعنی رسول یا نبوت کا ہو، رسالت کا ہو، اور سارے رسول سارے نبی اسی لیے آئے ہیں، لیکن اللہ کا ہم پہ یہ فضل ہوا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے رسولوں میں سے سب سے افضل کی امت قرار دیا۔ ہم آدم علیہ السلام کی امت میں سے نہیں ہیں، آدم کی اولاد ضرور ہے، لیکن امت کس کی ہے؟ نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، سارے اولو العزم پیغمبران، لیکن ہم کس کی امت ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ امتیں حتیٰ کہ ان کے انبیاء خواہش کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں امت محمد میں سے معشور فرمائے، اور آپ کو اللہ نے یہ فضیلت خود بخود عطا فرماتی ہے۔ جو اس فضیلت کا شکریہ ادا کرنا چاہے باواز بلند صلوات بھیجے۔ لیکن اس نقطے کی طرف آج تھوڑا سا میں اس محفل کے حضار کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے پاک پیغمبر کو چنا پوری دنیا کی ہدایت کے لیے، پوری زمین کی ہدایت، کل اہل ارض کی ہدایت کے لیے۔ لیکن اگلا جو نظام چلا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنا جانشین اور تمام ضروریات کو، روحانی ضروریات کو پورا کرنے کا ضامن اپنی آل کو قرار دیا۔
اور شاید اسی لیے فرمایا تھا کہ لا تصلوا علیہ الصلاۃ البترا، میرے اوپر ناقص صلوات نہ بھیجو۔ صحابہ نے پوچھا تھا، اللہ نے تو فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو ہم نبی پر تو صلوات بھیج رہے ہیں، پھر ہماری صلوات ناقص کیسے ہے؟ تو رسول اکرم نے جواباً فرمایا تھا جب تک میرے اوپر صلوات میں میری آل کو شامل نہ کرو گے اس وقت تک تمہاری صلوات مکمل نہیں ہوگی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ صلوات سکھائی گئی اللہم صلی علی محمد، کیونکہ جو ذمہ داری رسول اکرم کی لگائی گئی تھی، رسول اکرم کے بعد وہی ذمہ داری جاری رہنا چاہیے تھی یا سٹاپ ہو جانا چاہیے تھی؟ مثلا اللہ نے فرمایا کہ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ میں نے اپنے رسول کو کیوں بھیجا ہے؟ ان 4 مقاصد کے لیے، یتلو علیہم آیاتہ نمبر 1، ویزکیہم نمبر 2، ویعلمہم الکتاب نمبر 3، والحکمہ نمبر 4۔ ان 4 مقاصد کے لیے میں نے اپنے رسول کو بھیجا۔ یہ جو مقاصد بعثت رسول اکرم قرار دیے گئے، یہ رسول اکرم کی وفات تک تھے یا رسول اکرم کے بعد بھی جاری رہے؟ رسول اکرم کی اپنی زندگی میں کس نے جاری رکھے؟ رسول اکرم نے خود وہی یتلو علیہم آیاتہ بھی کرتے رہے، وہی یزکیہم بھی کرتے رہے، اور یعلمہم الکتاب بھی کرتے رہے، والحکمہ بھی کرتے رہے۔ لیکن جب رسول کی آنکھیں بند ہو گئیں اور رسول اس دنیا سے روانہ ہو گئے تو یہ مقاصد کس نے پورے کیے؟ کن کی ذمہ داری عائد کی گئی؟ انہی کو آل محمد کہتے ہیں۔ یعنی صلوات بتا رہی ہے کہ آل محمد قائم مقام ہے محمد کا، اور انہی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا وسیلہ ہے جو ذمہ داریاں اللہ نے اپنے رسول کی ذمہ لگائی تھی۔ اور ابھی آپ سن رہے تھے کیا مولا علی نے ان ذمہ داریوں کو ادا کیا یا نہیں؟ باقی تمام معصومین نے، ائمہ ہدیٰ نے اپنے اپنے ادوار میں ان ذمہ داریوں کو ادا کیا یا نہیں کیا؟ بدرجہ عدم ادا کیا، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ والی ذمہ داری ائمہ ہدیٰ نے پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا فرمائی، اور امام حسین کا ادا کرنا تو اتنا عظیم ہے کہ جو کبھی بھی چھپ نہ سکا اور نہ چھپ سکے گا۔ لیکن میں آگے چلتا ہوں، جب 12ویں امام کی غیبت ہو گئی تو یہ ذمہ داریاں سٹاپ کر گئیں، اور یہ ذمہ داریاں ادا کرنے والا دروازہ مکمل طور پر بند ہو گیا، یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا؟ یعنی یتلو علیہم آیاتہ بھی جاری رہے، یزکیہم بھی جاری رہے، یعلمہم الکتاب بھی جاری رہے، والحکمہ بھی جاری رہے۔ غیبت کے بعد بھی یہ جاری رہے یا نہ رہے؟ جاری رہنا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا؟ یہ بات علیحدہ ہے، کسی نے کسی کو اپنا رہبر بنایا، کسی نے کسی کو جانشین پیغمبر بنایا، کسی نے کسی کے کندھے پہ یہ ذمہ داریاں مانی، کسی نے کسی اور کے کندھے پہ یہ ذمہ داریاں مانی۔ ہم ان کی بات کریں لیکن ابھی نہیں کرتے، ہم اپنا صحیح جو صراط مستقیم ہے اس کو روشن کرتے ہیں کہ رسول کے بعد آل رسول یعنی ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ان ذمہ داریوں کے رہبر بنے اور انہوں نے نبھایا۔ لیکن جب غیبت ہوئی تو یہ ذمہ داریاں جاری رہنا چاہیے تھیں یا سٹاپ ہو جانا چاہیے؟ تو یہ کن کی ذمہ داری ہے؟ اس کو کہتے ہیں العلماء
ورثۃ الانبیاء. یہ جو لفظ ورثہ ہے کہ عالم ہیں نبیوں کے وارث، یہ پیسے تک کے اور حکومت جائیداد اس کی وراثت اہمیت نہیں ہے، ذمہ داریوں کی وراثت اہم ہے. تو یہ یتلو علیہم آیاتہ والا سلسلہ غیبت کے بعد جاری رہا ہے یا نہیں؟ یزکیہم کا سلسلہ جاری رہا ہے، یعلمہم الکتاب کا سلسلہ جاری ہے، اور حکمت الہی کا بیان بھی جاری ہے. اور یہ کون ادا کرتے رہے ہیں؟ علماء. آئیے، اللہ کا نظام یہ ہے، جو یہ معصومین ہیں یہ تو پوری زمین کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں، لیکن جو علماء ہیں نا وہ خصوصی طور پر اپنے اپنے قریبی علاقوں کے ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں. اور اللہ ہر علاقے سے ایک ایسے عالم کو، چند ایسے علماء کو چن لیتا ہے جو اس علاقے کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں. یعنی اس علاقے کے مومنین کے لیے یتلو علیہم آیاتہ ہی بھی ادا کرتے ہیں، یزکیہم بھی ادا کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب بھی ادا کرتے ہیں، اور حکمت الہی کو بھی بیان کرتے ہیں. اور اس طرح اپنے قرب و جوار میں جہاں تک ان کا نور پھیل سکتا ہے اور ان کی کوشش کامیاب ہو سکتی ہے وہ اس سلسلے کو جاری کرتے ہیں. انہیں کون چنتا ہے؟ وہ آٹومیٹکلی ایک بوٹی کی طرح پیدا ہو جاتے ہیں، یا ربک یخلق ما یشاء و یختار، تیرا رب ہے جو خلق بھی کرتا ہے اور تیرا رب ہے جو چن بھی لیتا ہے. اور جو رہی میں پوچھتا ہوں کتنا کرم ہے اس اللہ کا کہ جس نے اس بر صغیر میں اور بالخصوص اس پاکستان میں نور پھیلانے اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے آپ کے علاقے کے ایک فرزند کو منتخب فرمایا ہے. یہ کس نے چنا؟ کس نے چنا؟ یعنی پیچھے جو چناؤ کا نظام ہے وہ دست الہی میں ہے یا نہیں؟ یہ اللہ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں. اگر نبیوں کو چنتا ہے تو وہ، اگر رسولوں کو چنتا ہے تو وہ، اگر ائمہ کو چنتا ہے تو وہ، اگر معصومین کو چنتا ہے تو وہ، اور ان کے نائبین کو کون چنتا ہے؟ بولیے، اللہ ہی چنتا ہے. آپ کو نظر نہیں آتا وہ چناؤ، پتہ تب چلنا ہے جب چنا ہوا اپنی ذمہ داری کو ادا کر کے دکھاتا ہے. جب چنا ہوا اپنی ذمہ داری کو ادا کر کے دکھاتا ہے تو پھر کہنا پڑتا ہے اس کو اللہ نے چن لیا تھا، اس کو اللہ نے چن لیا تھا. تو کیا خیال ہے اس پاکستان کی نگری میں نور علم آل محمد کو پھیلانے کے لیے اللہ نے کس کو چنا؟ کیا اسی نگری سے چنا یا کسی اور نگری سے چنا؟ سمجھ آئی نہیں. اگر وہ چاہتا تو بنگلہ دیش سے چن لیتا، اگر وہ چاہتا تو کسی اور علاقے سے چن لیتا. لیکن تاریخی حقیقت آگاہ ہے ایک ہستی کو چکڑانے سے چنا، ایک ہستی کو ملوالی سے چنا، اور ایک ہستی کو علی پور سے چنا. پہلی ہستی چکڑانے سے چنی گئی، چکڑانا تو تھوڑا آئے کسی اور مسئلہ، آپ ہی کا علاقہ ہے نا. مجھے یاد ہے کہ بزرگان ہمارے جب ملوالی میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو پیر خادم حسین شاہ صاحب جو ہمارے مولانا سید بلال حسین شاہ صاحب کے والد تھے وہ کہا کرتے تھے اسی ملوالی کو ٹرنے پہاڑی کراس کر کے پرے بن کے چکڑانے نماز جمعہ پڑھ کے موڑا دیں. پتہ نہیں سو آپ کی زبان چنگی لگتی ہے نہیں کتنے ٹرنے ملوالی لڑی چھڑی عبور کر کے نا پیدل چھوڑ صبح ٹور پہ جمعے کہیں چکڑالے پہنچ گئے
اتنے قبلہ صاحب نے جمعہ پڑھایا، وقت موڑ کے بلوا لیا۔ یہ چکرانے کیوں جاتے تھے؟ اگر جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے جمعے کے ذریعہ یعلمہم الکتاب والحکمہ کا فریضہ، یہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم کا فریضہ ایک ادا کرنے کے لیے اللہ نے چکرانے کے ایک فرد کو چن لیا تھا۔ پھر انہوں نے وہ فریضہ ادا کیا یا نہ کیا؟ جی، ذمہ داری کو ادا کیا یا نہ کیا؟ اب مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو حضرات جانتے ہیں سو جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ جان لیں، اور اپنے بھائیوں کے بزرگان سے پوچھ لیں کہ وہ کون کون سی ہستیاں تھیں اور کس طرح انہوں نے نور علوم آل محمد کو اپنی اس غربت کے عالم میں پھیلایا ہے۔ جب کوئی بسیں نہ تھیں، کوئی کاریں نہ تھیں، جمعہ پڑھنے کے لیے بھی ان پہاڑی علاقوں میں لوگوں کو پیدل صبح سے لے کے شام تک چلنا پڑتا تھا۔ لیکن کیا وہ جمعے یتلو علیہم آیاتہ کرتے ہوں گے؟ وہ جمعے یزکیہم کا فریضہ ادا کرتے ہوں گے؟ ویعلمہم الکتاب کی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوں گے؟ حکمت الہی کو بیان۔ تو ایک زمانہ تھا کہ وہ شخصیت اکیلی تھی، ایک زمانہ تھا کہ وہ شخصیت اکیلی تھی، لیکن جیسے چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ اللہ نے توفیق دی ان بزرگان کو کہ انہوں نے اتنے چراغ جلائے کہ اب اتنے علماء آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ آپ کے علماء جو ان چراغ سے چراغ جلنے کی مثال تھے وہ فقط اس علاقے تک محدود نہیں رہے۔ کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہے، کوئی لندن میں بیٹھا ہے، کوئی نیو یارک میں بیٹھا ہے، کوئی افریقہ پہنچ گیا تھا۔ اللہ مولانا ملک ظفرآباد صاحب کو صحت کاملہ سے سرفراز کرے، انہوں نے امریکہ کو نورانی کیا، کالے نورانی کر چھوڑے۔ جو رہی یہ بات کی خلاصے یہ کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، جیسے ابھی آپ مولانا کے سن رہے تھے، جو پروفیسر صاحب پڑھ رہے تھے، کوشش کرنا یہ دونوں چراغ روشن رہیں، ایک قرآن اور دوسرا اہل البیت، یہ چراغ روشن رہیں۔ یہ کیسے روشن رہیں؟ ان کی روشنی پھیلتی چلی جائے، ان کی روشنی پھیلتی چلی جائے۔ اب بتائیے کہ یہ روشنی کہاں کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ جب میں برطانیہ گیا پہلی بار، مولانا صاحب کے بھی موجود ہیں اور باقی برادران بہت سارے موجود ہیں، اتنے وہاں کوئی ہمارے والد صاحب اللہ کے شاگرد پھیلے ہوئے تھے مختلف انگریزوں کی بستیوں میں۔ روزانہ ایک آ جاتا تھا رات افطاری تھوڑی میرے کو، دوسرا آ جاتا افطاری میرے کو۔ مجھے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، قبلہ صاحب کے شاگردوں نے پورا ماہ رمضان میری خدمت کی، کیونکہ میں ان کو استاد کا بیٹا تھا۔ تو جو رہی ہے یہ جو وہاں مجھے افطاری کے لیے بلاتے تھے مولانا صاحبان، جن کی اپنی اپنی مسجد بھی تھی اور اپنا اپنی امام بارگاہ بھی تھی اور جماعتیں بھی تھیں اور جمعے بھی تھے، یہ کیا کر رہے تھے؟ فقط مزدوری کرنے کے لیے گئے تھے، پیسے کمانے کے لیے گئے تھے؟ نہیں، اس نور کو پھیلانے کے لیے گئے تھے جیسے نور مکتب اہل بیت کہا جاتا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ وہ کسی کو چن لیتا ہے اپنے دین حق کے نور کو اسے توفیق دیتا ہے اور اس پر اپنی مہربانیاں نازل کرتا ہے، اور نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر گھر میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے، ہر محلے میں نور پیدا ہو جاتا ہے، ہر شہر میں نور پیدا ہو جاتا ہے۔ اب مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے علاقے کے علماء کتنے ہیں اور کہاں کہاں ہیں،
تو سو تو نظر آتا ہونا یہ میرے چاچے کا پتر ہے، یہ میرے مامے کا پتر ہے، یہ میری پھوپھی کا پتر ہے، یہ فلانا ہے فلانا۔ ان کو رشتہ داریوں میں نہ دے، ان کو آل محمد کے نور کی روشنی پھیلانے کے حوالے سے۔ الحمدللہ ہم آج اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے آپ کے علاقے کے بہت سارے بچوں کو نور مکتب اہل بیت کے پھیلانے کے لیے چن لیا ہوا۔ ہمارے والد صاحب قبلہ کا تو یہ طریقہ تھا، کوئی بھی شاگرد بنتا ہے تو آئے۔ اب جانتے ہیں کہ زمیندار تھا یا سادات تھا، قریبی تھا یا بعیدی تھا، کتنے گئے، خواہ مکمل ہوئے یا ادھورے رہے، گئے دین۔ والد صاحب قبلہ کا ایک جملہ ہوتا تھا، وہ فرماتے تھے جو بھی آتا ہے نا میں اس کی پیشانی نہیں پڑھ سکتا کہ اس نے آخر کیا بننا ہے، میں اسے داخل کر لیتا ہوں۔ کیوں؟ اور کچھ نہ صحیح تو اپنی نماز اور وضو تو ٹھیک کر جائے گا، اپنا وضو تو ٹھیک کر لے گا، نجاست طہارت تو سمجھ لے گا، نماز تو ٹھیک کر لے گا۔ کیا یہ بھی نور ہے یا نہیں ہے؟ جی بہت بڑا سورج نہ بنے تو کم از کم وضو ٹھیک کر لے، یہ بھی نور اہل بیت ہے یا نہیں؟ نجاست طہارت کو سمجھ لے، یہ بھی نور اہل بیت ہے یا نہیں؟ ایک مرتبہ فرماتے تھے اسی جنڈ میں آیا ہوا تھا، ایک کمرے میں بہت سارے جوتے پڑے ہوئے تھے اور اندر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو پوچھا اتنی ساری جوتیاں ایک بار کیوں لیتی ہیں بھیا؟ یہ جوتے کیوں اتارے ہوئے، یہ کیوں لیتی ہیں بھیا؟ اگلے میں کہا اندر سارے وہ کٹھے تھے جنہاں ہائی سکول ہے ٹیچنگ کی، تو جو ہائی سکول میں عربی ٹیچر بن گئے ان کا اپنا ایک اجلاس ہو رہا تھا آپس میں، وہ ہائی سکول میں جو ٹیچر بنے کیا وہ بھی نور اہل بیت کو پھیلا سکتے ہیں یا نہیں؟ ظاہر میں تو یہ نظر آتا ہے وہ ٹیچر ہیں، وہ روزی کمانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، لیکن تو ان ٹیچروں سے پوچھ کتنے گمراہوں کو انہوں نے ہدایت کی، کتنے غلط عقیدے والے شاگردوں کو ان کا عقیدہ انہوں نے صحیح کیا۔ اگر کوئی کرنا چاہے اپنے ہائی سکول کی ٹیچنگ میں یہ کام تو کر سکتا ہے یا نہیں؟ نور پھیلا سکتا ہے یا نہیں؟ جہاں میری مجلس نہیں پہنچ سکتی وہاں وہ ٹیچر پہنچ جاتا ہے۔ کیوں نہ ٹیچر کی مثال دے دوں، آپ جانتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز خلفائے بنی امیہ میں سے ایک شریف قسم کا انسان مشہور ہوا ہے، تھا تو بنی امیہ میں سے لیکن باقی خلفاء کی نسبت کو بہتر شمار کیا گیا۔ اس کی ایک خصوصیت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب وہ برسر اقتدار آیا تو اس نے مولا علی پر سب و شتم اور لعن و تبرہ کو بند کر دیا، جبکہ یہ خباثت اس زمانے بھی شروع ہو چکی تھی جب حضرت امام حسن سلو فرما رہے تھے۔ حضرت امام حسن نے اپنے سلو کے شرائط میں ایک شرط یہ رکھی تھی کہ میرے بابا کو گالیاں نہیں نکالی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں یہ خباثت شروع ہو چکی تھی، اور بنی امیہ نے تو خیر یہ عادت اپنا لی تھی نماز جمعہ کے خطبوں میں ایسا کرنا، ہر جگہ ایسا کرنا۔ تو عمر بن عبدالعزیز جب برسر اقتدار آیا تو اس نے یہ پابند کر دیا۔ کسی نے اس سے پوچھا تو بنی امیہ کا پتر ہے، تو بھی بنی امیہ کے گورنر کا نام حال ہے، وہ تو سارے اس کے مروج تھے، تو نے کیوں بند کر دیا؟ گل سمجھے نہیں بھائی، تو نے کیوں بند کر دیا؟ اس نے جواب دیا اس کی ایک وجہ ہوئی، وہ کیا کہ میرا ایک اکالیق تھا۔ اب جانتے ہیں کہ لفظ اکالیق اس استاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو گھر میں آ کے بچوں کو پڑھائے۔
میرا ایک اکالیب تھا، وہ میرے گھر میں آ کے، چونکہ میں گورنر کا بیٹا تھا، میرے پاس آ کر وہ مجھے پڑھایا کرتا تھا، اور میری اس اکالیب سے ایک محبت بھی ہو گئی تھی۔ استاد سے کیسے شاگردوں کی محبت ہوتی ہے۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں استاد کے پاس پڑھنے کے لیے آیا تو استاد کا موڈ بڑا خراب تھا، وہ ناراض نظر آ رہا تھا۔ میں نے استاد سے پوچھا، آج آپ کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، آج آپ ناراض نظر آتے ہیں، ایسا کیوں؟ اس نے مجھے وجہ بتائی۔ وجہ یہ ہے کہ ابھی جب میں آ رہا تھا تو اپنے ہمجولی بچوں کے ساتھ باہر کھیل رہا تھا۔ کون کھیل رہا تھا؟ عمر ابن عبدالعزیز اپنے ہم سن بچوں کے ساتھ باہر کھیل رہا تھا، اور جو کھیلنے والے بچے تھے وہ اکثر بنی امیہ کے بچے تھے۔ بنی امیہ کے بچوں میں ایک رسم تھی، جب کسی دوسرے کو چھیڑتے یا کسی بچے کو تنگ کرتے تو مولا علی کو گالی دے دیتے۔ تو میں نے بھی کھیلتے کھیلتے اس قسم کے جملہ مولا علی کے خلاف استعمال کر لیا، جو میرے استاد نے سن لیا۔ اب استاد کا اندر موڈ خراب تھا۔ میں نے پوچھا، آپ کا موڈ خراب کیوں ہے؟ تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے تیری زبان سے علی ابن ابی طالب کے خلاف یہ جملہ سنا تھا، مجھے اچھا نہیں لگا، اور میں تجھے یہ کہنا چاہتا ہوں، جس کو تو نے ایسا کہا ہے وہ شخصیت ایسی تو نہ تھی، وہ شخصیت ایسی نہ تھی جیسی تم نے سمجھ رکھی ہے۔ اب چونکہ وہ میرا محبوب استاد تھا، میں اس کا شاگرد تھا، اور وہ مجھے ایک جملہ کہہ رہا تھا، میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میرا خاندان کیا کہہ رہا ہے اور میرا استاد کیا کہہ رہا ہے، سچ کیا ہے۔ پتہ نہیں کیا سمجھنا، سچ کیا ہے۔ تو میرے ذہن نے مجھے مجبور کیا کہ میں جستجو کروں، سچ میرا خاندان کہتا ہے یا سچ استاد کہتا ہے۔ حق جو ہے وہ میرے خاندان کے ہاں ہے یا حق میرے استاد کے ہاں ہے۔ چنانچہ میں نے اس کی تحقیق شروع کر دی، اس کی جستجو کی۔ جب میں زیادہ تحقیق میں گیا تو مجھے علی کے فضائل نظر آنے لگے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ، جیسے کہ آج کل مولانا طارق جمیل صاحب کا حال آپ نے دیکھا، تو ایسی روایات، احادیث، فرامین، واقعات میرے سامنے آنے لگے جس سے مولا علی کی فضیلت روشن ہونے لگی۔ تو میں تو سمجھ گیا کہ میرے خاندان کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے، اور ٹھیک اور سچ وہ ہے جو میرا استاد کہہ رہا ہے۔ تو میں اس نتیجے پہ پہنچ کر میں نے عہد کیا کہ اگر میں اقتدار پہ آ گیا تو میں اس پہ پابندی لگا دوں گا۔ پتہ نہیں بات سمجھ رہی ہے؟ میں اس بات پر پابندی لگا دوں گا۔ اب تو پوچھتا ہے کہ تم نے پابندی کیوں لگائی؟ میں نے پابندی اپنے اس استاد کے ایک جملے پہ ریسرچ کرنے کے نتیجے میں لگائی۔ کیا خیال ہے؟ ٹیچر بھی کچھ کر سکتا ہے جی؟ اگر کر سکتا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان بہت سارے ٹیچروں نے اپنے شاگردوں میں کچھ ایسا کیا ہو؟ اور وہ ٹیچر کیسے بنے؟ کسی جامعہ میں انہیں ٹیچر بنایا۔ اگر جامعہ میں وہ نہ جاتے تو نہ فاضل ہوتے، نہ اوٹی ہوتے، نہ ٹیچر بنتے، اور یہ خدمت انجام نہ دے سکتے۔ اس لیے میرے دوست، نور سے نور پھیلتا ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے، اور اس طرح نور مثل آفتاب کا، آفتاب بھی اتنا نور نہیں پھیلا سکتا جتنا علم و حقیقت کا نور پھیلتا ہے۔
لیکن یہ سارا نظام ہے جس کو تیرا اللہ چلا رہا ہے، اور اس کے حکمتوں کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ پتہ تب چلتا ہے جب نتیجے سامنے آتے ہیں، جب ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔ بتائیے تحصیل جنگ اور تحصیل پیڑی گیب اور ضلع اٹک اور اس کے کھوکھو جوار میں اب کتنے علماء ہیں؟ لوگ دیکھیں گے یہ تو فقط ٹکر کھانے میں، اور روٹی دینے والا اللہ ہے۔ وہ ادھر ہوتے تو بھی روٹی کھاتے، ادھر ہوتے تو بھی روٹی کھاتے، انگلش ٹیچر بن جاتے تو بھی روٹی کھاتے، عربی اور اسلامی ٹیچر بن گئے تو بھی روٹی کھاتے۔ روٹی دینے والا تو اللہ ہے، وہ ہے رازق کے مطلق، اس نے اپنی مخلوق کو رزق دینا ہے یا نہیں دینا؟ یہی ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، میں نے زمین پہ کسی کو زندگی نہیں دی مگر اس کا رزق میں نے اپنے ذمہ لے لیا۔ جانور ہے، انسان ہے، جاندار ہے، کیڑا ہے، مکوڑا ہے، مکھی ہے، مچھر ہے، کوئی بھی زندہ ہے، اس کی روزی کی ضرورت کون پورا کرتا ہے؟ اللہ ہے رزق۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس رزق کے ساتھ ساتھ اگر کوئی نور مکتب اہل بیت کو بھی پھیلائے تو یہ وہ وراثت ہے جو اللہ نے العلماء ورثۃ الانبیاء کے حوالے سے ہمارے ذمہ لگائی ہے۔ تو اس لیے خوشابخت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے اس ہدایت کے پھیلانے کے لیے چھوڑ دیا ہو۔ کئی اپنے علم کے ذریعہ یہ ہدایت پھیلاتے ہیں تو کئی اپنے مال کے ذریعہ ہدایت پھیلاتے ہیں۔ اللہ نے رزق دیا ہے، اس رزق کا ایک حصہ ان طلبہ کی خدمت کے لیے خرچ کرتے ہیں، مدارس قائم کرتے ہیں، مساجد قائم کرتے ہیں، کتب کی اشاعت ہوتی ہے، اور کیا کیا ہوتا ہے۔ ذرا مجھے ایک بتائیے کہ اقبال حسین کا ایک بیٹا مقبول حسین کہاں کہاں کتابیں بھیج رہا ہے، کتنی کتابیں شائع کر رہا ہے، کہاں کہاں تک وہ کتابیں پہنچ رہی ہیں۔ اور اگر علی ولی کا کلام ہر گھر میں پہنچ جائے تو نور ہے یا نہیں؟ ہونا چاہیے یا نہیں؟ اللہ کا روزی دے اور اس کا وسیلہ اس کے پاس موجود ہو تو وہ چاہتا تو اپنی جائیدادیں بنائے، چاہے تو اپنی کوٹھیاں بنائے، چاہے تو اور زیادہ اپنے مراکز دولت کو مہیا کرے، لیکن اگر وہ علوم اہل بیت کی نشر و اشاعت کے لیے اسی رزق کو استعمال کرے تو کیا یہ قابل فخر ہے یا نہیں؟ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ ایک طرز ہے جو ہمیں ہمارے بزرگان دے کر گئے ہیں۔ زمانے کے تقاضے کے مطابق معاملہ چلتا ہے۔ کبھی پیدل چلا کرتے تھے، پھر کبھی گھوڑوں کا زمانہ اور اونٹوں کا زمانہ آ گیا، پھر بائسیکل کا زمانہ آ گیا، پھر موٹر سائیکل کا زمانہ آ گیا، پھر بسوں کا زمانہ آ گیا، پھر کاروں کا زمانہ آ گیا، ہوائی جہازوں کا زمانہ آ گیا۔ یہ سب وسائل ہیں، ہدف نور اہل بیت کو پھیلانا، مقصد نور قرآن اور نور آل محمد کو پھیلانا ہے۔ یہی رسول اکرم نے فرمایا تھا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، نعرہ حیدری۔ آپ کا زیادہ وقت نہ دوں، اشارہ تو ہو گیا، لیکن میں یہ بھی مانتا ہوں، یہ بھی خدمت مکتب اہل بیت ہے کہ دشمن مکتب اہل بیت کو روکا جائے، مکتب اہل بیت کو دشمنوں کی چالوں سے بچایا جائے، اور مذہب اہل بیت کو پھیلانے میں جو معنی بنے اس کو ختم کیا جائے۔ لیکن جب معنی کا مقابلہ آتا ہے نا تو ضروری نہیں ہے کہ تجھے کوئی تکلیف نہ ہو۔ جب دشمن کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے
تو جس طرح تو اس کو گزند پہنچاتا ہے وہ بھی تجھے گزند پہنچا سکتا ہے، تو اس کو زخمی کرتا ہے تو وہ تجھے زخمی کر سکتا ہے۔ حسینیت کو پھیلانے کے لیے یہ نہیں ہے کہ یزیدیت کے ہاتھ باندھے جائیں، یزیدی تیر بھی چلتے ہیں، یزیدی تلواریں بھی چلتی ہیں، یزیدی نیزے بھی چلتے ہیں، یزید پانی بھی بند کرتے ہیں، دریاؤں کو بھی روک لیتے ہیں۔ جتنا بھی وہ اپنی چالیں چلیں اور شیطان کے حربوں پر عمل کریں تو جو حسینی مکتب آل محمد کے مدافع اور محافظ ہوتے ہیں وہ اس سے شکست نہیں کھاتے، پیاس برداشت کر لیتے ہیں، قدم پیچھے نہیں ہٹاتے، بھوک برداشت کر لیتے ہیں، قدم پیچھے نہیں ہٹاتے۔ آخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں پہ تڑپاتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امام حسین علی اصغر کو ہاتھ پہ لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ وقت کتنا سخت ہوگا جب مولا کے ہاتھ پہ 3 دن کا پیاسا علی اصغر موجود تھا اور سامنے عمر ابن سعد حرمنے کو کہہ رہا تھا افتح کلام الحسین، حسین کی گفتگو کو آگے نہ بڑھنے دے، اور وہ ظالم اپنے چلے کمان میں ایک تیر کو جوڑتا ہے اور وہ تیر نشانہ لیتا ہے اس چھوٹے سے علی اصغر کا جو 6 مہینے کی عمر رکھتا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے۔ آپ خود ہی ذہن میں نقشہ جمائیے علی اصغر کی اس چھوٹی سی گردن کا حال کیا ہوگا، علی اصغر کے اس بدن ابہر کی کیفیت کیا ہو چکی ہوگی کہ جس کی ماں کا دودھ بھی ہو چکا تھا اور جس کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ملا تھا، اور حضرت دختر زہرا کے یہ جملے میں نقل ہے روایت میں کہ ما ذاق الماء له 3 ایام، ما ذاق الماء، علی اصغر نے 3 دن سے پانی چکھا ہی نہیں، علی اصغر نے 3 دن سے پانی ذائقہ ہی نہیں چکھا۔ اور میں حیران ہوتا ہوں امام مظلوم نے جب دیکھا تو ظالم نے چلے کمان میں تیر کو جوڑا اور نشانہ کس چیز کا لیا؟ علی اصغر کے چھوٹے سے گلو کا نشانہ۔ میں پوچھتا ہوں وہ تیر کتنا ہوگا؟ کیا آپ کا ذہن اجازت دیتا ہے کہ حرملہ اپنے بنوانے والے سے ایسا تیر بنوا کے لایا ہوگا جس سے کسی 6 مہینے کے بچے کو نشانہ بنایا جائے؟ نہیں، وہ تو ایسے تیر لایا ہوگا جو جنگوں میں چلا کرتے تھے، جس سے جوانوں کو نشانہ بنایا جاتا تھا، جس سے گھوڑوں کو نشانہ بنایا جاتا تھا۔ جوان کو لڑتا تھا تو جوان تڑپ کے زمین پہ گرتا تھا، کسی گھوڑے کو لگتا تھا تو گھوڑا گر کے زمین پہ گرتا تھا، اور ایسا بڑا تیر اس نے چلے کمان میں جوڑا اور نشانہ کس کا لیا؟ آپ جانتے ہیں اگر کسی جانور کو ذبح کرنے کا وقت آئے تو ذابح اسی قسم کی چھری یا چاقو لیتا ہے، جتنا چھوٹا سا بدن یا بڑا بدن اس جانور کا ہوتا ہے جس کو ذبح کرنا ہوتا ہے۔ گائے کو ذبح کرنے والی چھری اور ہوتی ہے، بکری کو ذبح کرنے والی چھری اور ہوتی ہے، مرغی کو ذبح کرنے والی چھری اور ہوتی ہے، بٹیرے اور چڑیا کو ذبح کرنے والی چھری اور ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں نشانہ تو ہے 6 مہینے کے علی اصغر کا، اور تیر ایسا ہے جو گھوڑے کو لگے تو گھوڑا گر جائے، جوان کو لگے تو جوان گر جائے۔ اب بتا تیرے مولا نے کیا دیکھا اور کس طرح وہ تیر آیا، چلا بھی ہے، آیا بھی ہے، لگا بھی ہے، اور روایت کہتی ہے ذبحہ من الاذن الی الاذن، اس تیر نے وہ کام کیا جو ذبح کرنے والی چھری کرتی۔ ایک عالم یہ بات پڑھ رہے تھے اور بات سمجھ آتی ہے، لفظ ذبح کہاں استعمال ہوتا ہے؟ وہاں استعمال ہوتا ہے جب زندہ کو
چھری چلانا مطلوب ہو، یعنی اس سے پہلے ابھی اس کی جان نکلی نہ ہو تو زندہ کی گردن کاٹنے کے لیے لفظ ذبح استعمال ہوتا ہے۔ میدان کربلا میں 2 ہستیاں ذبح ہوئی ہیں، 2 ہستیاں ذبح ہوئی ہیں، یعنی ابھی زندگی تھی اور ان کی گردن کو کاٹا گیا۔ ایک کا نام امام حسین ہے اور دوسرے کا علی اصغر۔ امام مظلوم کو بھی قاتل نے زندگی کی حالت میں چھری اور خنجر کو چلایا ہے، اور علی اصغر بھی ابھی زندہ تھے کہ تیر آیا ہے۔ ذبحہ من الاذن الى الاذن، علی اصغر کے گلو کو ذبح کیا ہے، اور نتیجہ کیا نکلا ہے؟ علی اصغر کے گلو کا ذبح ہونا تھا، بچے نے تڑپنا شروع کیا، امام مظلوم نے سینے میں سنبھالا، دونوں بازوں میں پکڑا، کہیں میرا بیٹا گرنے نہ پائے، زمین پہ گرنے نہ پائے۔ اور واضح ہے کہ علی اصغر کو اگر اپنے بازو میں نہ جکڑتے تو شاید علی اصغر ادھر چلا جاتا جدھر تیر لے جاتا۔ نتیجہ یہ نکلا امام مظلوم نے اپنے بازو میں جکڑ لیا، علی اصغر تڑپے، اور راوی کہتا ہے یرفرف علی صدر ابی کالطیر المذبوح، یتململ علی صدر ابی کالطیر المذبوح۔ علی اصغر اپنے بابا کے سینے پہ ایسے تڑپتے رہے جیسے وہ پرندہ پھڑکتا ہے جس کی گردن کو ذبح دیا گیا ہو، جس کو مظلوم بنا دیا گیا ہو۔ علی اصغر تڑپ رہے تھے، کہاں تھے؟ اپنے بابا کے پیاسے سینے پر تھے۔ بس آئیے دل میں نقشہ جمائیے، پیاسا بابا، پیاسا سینہ، پیاسا بچہ، اور تڑپے ہیں علی اصغر پیاسے باپ کے پیاسے سینے پر۔ کتنی دیر تڑپے ہوں گے؟ جو 3 دن کا پیاسا ہے، 6 مہینے کی عمر والا ہے، نہ دودھ ہے نہ پانی۔ علی اصغر کتنے تڑپے، جتنے بھی تڑپے، بالآخر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اصغر کی روح نے پرواز کیا، اور جب روح نکل جاتی ہے تو بدن کی تڑپ رک جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے۔ بچے کے بدن میں سکون آیا، امام حسین نے سینے سے جدا دیا تو کیا دیکھا؟ جہاں تیر لگا تھا وہاں سے خون کی سیڑھ، جہاں تیر لگا تھا وہاں سے خون کی سیڑھ بہ رہی تھی۔ امام مظلوم نے کیا کیا؟ یہ منظر کہیں کہیں امام مظلوم نے کیا ہے۔ کیا کیا؟ جدھر سے خون بہ رہا تھا اس کے نیچے اپنا چلو رکھ دیا۔ علی اصغر کے لہو کو اپنے چلو میں لینا پسند کیا، زمین کربلا پہ بہہ جانا پسند نہیں کیا۔ جب چلو امام مظلوم کا علی اصغر کے بے گناہ لہو سے بھر گیا تو اس وقت تیرے مولا نے اس خون کو آسمان کی طرف پھینکا، اس کا کوئی قطرہ واپس نہ آیا۔ یہ کدھر گیا؟ علماء کہتے ہیں اللہ نے ملائکہ کو حکم دے دیا، اس بے گناہ لہو کو محفوظ کر لو، اس بے گناہ لہو کو محفوظ کر لو۔ کبھی سوچتا ہوں یہ کیوں محفوظ ہو گیا؟ کہیں اس لیے تو محفوظ نہیں ہوگا، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں محشر پپا ہوگا، آواز ربانی آئے گی، یا اہل المحشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تجوز فاطمہ بنت محمد۔ اے محشر والو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنی گردنوں کو جھکا لو تاکہ زہرا اس محشر کے میدان سے گزرے اور اپنے جنت کی طرف چلی جائے۔ اور جب زہرا کی گزرنے کا وقت آئے گا، تمام اہل محشر سمیت انبیاء و رسل کے اور سمیت دیگر تمام مخلوقات کے آنکھیں بند کر لیں گے،
گردنیں جھک جائیں گی اور چلے گی زہرا کی سواری اور گزرے گی محشر سے. لیکن روایت میں کہتی ہے ایک موقف پہ بی بی اپنی سواری کو روک لے گی, روک کے بارگاہ الہی میں عرض کرے گی یا احکم الحاکمین, اے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے, مجھے اتنا بتا میرے حسین کو کیوں مارا, میرے حسین کو کیوں. اس وقت آواز ربانی آئے گی, مانگ اے میری کنیز جو مانگتی ہے, آج تیرا ہر مطالبہ منظور ہوگا. اس وقت رسول کی بیٹی کہے گی اے میرے اللہ ان کو بخش دے جو تیرے حسین کو روتے تھے, جو عزاداری مظلوم کرتے تھے. میں اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گی جب تک انہیں جنت نہیں جاؤں گی. اس وقت ربانی آواز آئے گی, اے زہرا تجھے اجازت ہے اس پورے محشر سے ان کو چن لے جن کو تو جنت لے جانا چاہتی ہے, اور بی بی دروازے جنت پہ رکی رہے گی جب تک وہ سب سے ہر ایک کی شفاعت کر کے انہیں جنت نہیں لے جائے گی. جن کی شفاعت عزاداری مظلوم کی وجہ سے کرنا پسند کرے گی. آؤ اللہ سے دعا کریں خدا منان ہمیں اور ہمارے بزرگان کو ان عزاداروں میں سے قرار دے جنہیں رسول کی بیٹی چنے گی اور اپنے ساتھ جنت لے جائے گی. اور واضح ہے کہ یہ چناؤ اللہ کی مرضی سے ہونے والا ہے, آپ کے ایمان اور آپ کے کردار کی وجہ سے ہونے والا ہے, اور بی بی طاہرہ کی شفاعت کی وجہ سے ہونے والا ہے. خدا منان ہمیں بی بی طاہرہ کی شفاعت کا استحقاق نصیب فرمائے, ہمیں عزاداروں میں شمار فرمائے, اور عزاداران امام حسین میں سے محشور فرمائے, اور مکتب آل محمد کا سچا خادم ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مال دے تو اسی مقصد کے لیے خرچ کرنے کی توفیق دے, جان دے, اولاد دے, یا جو بھی توانائی ہمیں عطا فرمائے وہ مکتب آل محمد اور قرآن و اہل بیت کے نور کو پھیلانے کے لیے عطا فرمائے. اور خدا منان ہماری یہ زندگی اس مقصد کے لیے ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد. سورہ فاتحہ.